کربلا اصولوں کی لڑائی ہے، اصولوں کی لڑائی ہے. ہاں دنیا محتاج ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں. ہماری عزاداری کسی ملک کے ایٹ پہ نہیں چلتی، ملک چلتے ہیں عزاداری. 1400 برس سے ہم نے کسی سے چندہ نہیں کیا، کسی ملک سے جا کے بھیک نہیں مانگی. اگر سنو گے تو دنگ ہو جاؤ گے. غریبوں نے فقیروں نے بھی اپنی فقیری جھولی سے جمع کر کے 10 مجلسیں کی ہے. عزاداری میں فقیر بھی کسی سے نہیں مانگتا. یہ نظام جناب سیدہ چلا رہی ہے. دنیا کے ورکرز تنخواہ لیتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں. ہمارے ورکرز 2.25 مہینے تک راتوں دن جاگ کر عزاداروں کی خدمت کرتے ہیں اور اپنا پیسہ خود خرچ کرتے ہیں. سبیل پر، نظر پر، نیاز پر دینے والی جناب سیدہ. عطیہ خداوند، بیوی کا کرم، تم ہمارے بیٹے کا ماتم کرو. ہم آتے ہیں، ہم تمہیں برکتیں دے کر جائیں گے. ہم کسی سے مدد نہیں مانگتے اور ہم نے کوئی ایسا فاؤنڈیشن بھی نہیں قائم کی ہے کہ جہاں عزاداری کے لیے سال بھر ہم جمع کریں. ہمیں معلوم ہے ہم نیت کریں گے، وہ ہمارے اوپر کرم کریں گے، اس لیے کہ ہم کام ان کا کر رہے ہیں. جانے کہاں کہاں سے کیسے کیسے انتظام ہوتا ہے. کبھی موقع ملا تو عشرہ ثانی میں سنائیں گے کہ بڑے بڑے لوگ گزرے اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیسے چل رہا ہے نظام پورا عزاداری کا پوری دنیا میں، کیسے چل رہا ہے. یہ محبت ہے، یہ مودت ہے، یہ محبت ہے، یہ مودت ہے. عزاداری میں کوئی چیز رکتی رکاتی نہیں ہے. عزاداری میں کوئی چیز رکتی رکاتی نہیں ہے. پریشان نہ کیا جائے. اسی 60 برس میں عزادار اسی روڈ سے گئے ہیں. وہاں دکانیں پہلے بھی تھیں، آج بھی ہیں. نہ عزاداروں نے پہلے لوٹا تھا نہ اب لوٹیں گے. لٹیرے اور ہیں، عزادار اور ہیں. ہم تو کسی کے مال کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھتے. ہماری مجلس میں یہ قاعدہ ہے کہ مجلس کے بعد اعلان ہوتا ہے گھڑی رہ گئی، پیسے رہ گئے، بیگ رہ گیا. چور ہوتے تو لے کے جاتے. ہم کیا جانے کہ چوری کیا ہے، ہم کیا جانے. اصولوں پر ہے عزاداری، اصولوں پر ہی رہے گی. بات سمجھنے کی ہے. تابوت کیوں ہے، علم کیوں ہے، ذوالجناح کیوں ہے، یہ سب ہم ٹی وی پر بتا چکے، کئی سال سے بتا رہے. اب میڈیا پر بھی بتا دیا. امام باڑوں میں عرصے سے بتا رہے تھے. گھبراہٹ نہ ہو کہ علم کیا ہے. کیا ہے علم؟ کوئی ایسا بھی ملک ہے جب سفارت خانہ دوسرے ملک میں قائم کرتا ہے تو اس کی بلڈنگ پر اس ملک کا علم نہیں لگتا؟ کیا اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس پر پرچم نہیں لگا؟ کیا صدر ہاؤس پر، پریزیڈنٹ ہاؤس پر پرچم نہیں لگا؟ پرچم کیا بتاتا ہے؟ پرچم دیکھ کر پتہ چلے کس کی حکومت ہے، کس کی حکومت ہے. 14 اگست کو ہم پاکستانی پرچم لہرا دیتے ہیں سال میں ایک بار، لیکن پورے سال اپنے گھر کی چھت پر عباس کا علم رکھتے ہیں تاکہ بتائیں کہ دلوں پر عباس کی حکومت ہے. عباس کے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. علم اتار لو، علم ہٹا لو. ہٹانے والوں نے نہیں ہٹایا، اب تک لگے ہوئے ہیں. پنجاب میں جاؤ، سندھ میں جاؤ، پرچم لہراتے ہیں. سال بھر سبز ہے، محرم میں کالا ہے. پنجابی رہے گا، علم بھی رہے گا. ہم نے ڈر کے نہیں لگایا تھا، اس لیے کہ دلیل رکھتے ہیں.
جب ماشاءاللہ ملک میں لگا تو پنجاب میں ملتان اور میلسی کے علاقوں میں دیہاتوں میں جا کر کیپٹن کرنل فوج نے کہا آپ سیاسی پرچم اتار دیجئے. ان پارٹیوں پر پابندی لگ گئی. انہوں نے کہا ہم نہیں اتاریں گے. کہا کیوں نہیں اتاریں گے؟ کہا شیعوں کے علم اتروائیے. تو ہر کرنل، ہر میجر، ہر آرمی کے آدمی نے کہا سنو، ماں کی گود سے بڑے ہو کر یہ علم دیکھا ہے، یہ جھنڈا تو ابھی بنا. مظلوم کا پرچم ہے. ارے غیر قومیں جان گئی اور اب تک دنیا نہیں سمجھ پا رہی ہے کہ کیا راز ہے. فوج پڑی تھی جرمنی میں، جنگ عظیم ہو رہی تھی، اس میں مسلمان بھی تھے. چھٹی لینے آیا، اس نے پوچھا کمانڈر نے کاہے کی چھٹی؟ کہ شب عاشور ہے، کل عاشور ہے، ہمیں چھٹی چاہیے، ہم کل ماتم کریں گے، مجلس کریں گے اپنے خیمے میں ٹینٹ میں بیٹھ کر. کہ چھٹی ہم تمہیں دے دیں گے لیکن ایک سوال کا صحیح جواب دے دو. ہم تمہیں چھٹی دے دیں گے اگر تم نے صحیح جواب دے دیا. کہ پوچھئے، کہ بتاؤ اسلام میں سب سے زیادہ بہادر کون گزرا؟ میں نے کہا علی. علی سے بڑا کوئی نہیں گزرا. اس نے کہا تم نے جواب صحیح نہیں دیا. کہنے لگے مجھے غصہ آ گیا، جانے کس کا نام لے دے گا، میں کہیں اس کا منہ نہ نوچ لوں. لیکن اس نے کہا سنو، اسلام میں سب سے بڑا بہادر عباس تھا. وہ کہنے لگے میں رونے لگا. میں نے کہا کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کہ علی نے جب تک لڑائیاں لڑی پانی پی کے اور کھانا کھا کے، عباس نے جو لڑائی لڑی وہ بھوک اور پیاس میں. عباس کی بات کرتی ہے دنیا. عباس کی وفا کہاں پہ تقریر چھوڑی تھی؟ عباس کی وفا. عرب جانتے تھے حسین 4 کو لائیں گے اور فتح پائیں گے. میرے جملے ضائع نہ کرنا، تقریر آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. حسین کو معلوم تھا کہ عرب یہ سمجھ رہے ہیں کہ حسین کو 4 پر ناز ہے، عبداللہ ابن عباس پر، محمد حنفیہ پر، مسلم ابن عقیل پر، عباس علمدار پر. حسین نے بتایا تم سمجھ رہے ہو حسین طاقت سے آئے گا، طاقت لے کر آئے گا. ہاں کر سکتا تھا حسین ایسا، لیکن ہم تمہارے الزام باطل کو ناقص کر دیں گے اور ہم تمہیں بتائیں گے کہ حسین نے بغیر طاقت کے کیسے فتح پائی، جنگ کے بغیر کیسے فتح پائی. یہ فتح بڑی مشکل ہے جس میں کوئی ایٹم بم نہ پھینکا جائے، کوئی میزائل نہ چلے. دنیا ایسی لڑائی لڑ کے دکھائے جیسی حسین نے لڑائی لڑی ہے. اصول دے کر گئے کہ اصولوں سے لڑا جاتا ہے. اگر آج دنیا کی لڑائیاں اصولوں پر ہو رہی ہوتی تو یہ خلفشار پوری دنیا میں نہ پھیلا ہوتا. اصول پہ واپس آؤ، سب صحیح ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ خلفشار نہیں ہوگا اور یہ طریقہ نہیں ہے لڑنے کا جو طریقہ اپنایا ہوا ہے، چاہے وہ امریکنس ہوں یا مسلمان. طریقے دونوں کے غلط ہیں، طریقہ دونوں کا غلط ہے. اس لیے کہ مسلمان آل محمد سے نہیں لے رہے، امریکن عیسیٰ کی سلوپستی پہ نہیں چل رہے ہیں. نہ یہ اپنے رہنماؤں کی مان رہے ہیں نہ وہ اپنے رہنماؤں کی. تو خلفشار تو ہونا ہے، خلفشار تو ہونا ہی ہے ملک میں. اس لیے کہ بھول گئے ماضی کو کہ کون کون لوگ آئے تھے سمجھانے کے لیے. تو حسین ایک پلر، ایک رکن بنے ہوئے اسلام میں موجود ہیں اور پکار رہے ہیں ہم سے سیکھو، فتح کا طریقہ ہم سے سیکھو. اور اپنی 4 طاقتوں کو ایک بار تقسیم کیا. آدھی طاقت کو مدینے میں چھوڑ دیا کہ عبداللہ ابن جعفر آپ نہیں جائیں گے، محمد حنفیہ آپ نہیں جائیں گے، شعبہ کو اکیلے چھوڑ رہا ہوں، ام سلمہ کو چھوڑ رہا ہوں، ام البنین کو چھوڑ رہا ہوں. سارے بنی ہاشم کی نگرانیاں آپ دونوں کریں گے اور 2 کو ساتھ لے کر چلے. یعنی آدھی طاقت چھوڑ دی، آدھی طاقت لے کے چلے. پھر بھی عرب سمجھ رہے تھے عباس تو ہیں، مسلم ابن عقیل تو ہیں. مکے سے وہ طاقت بھی مسلم کو بھیج کر کوفے بالکل ہی کم کر دی. اب صرف عباس رہ گئے، عباس رہ گئے. کربلا والے سمجھے جب عباس آئیں گے
تو زمین ہلنے لگے گی، خلفشار ہو جائے گا۔ عباس کے ہی لیے تو لائے تھے ارزق پہلوان کے، بڑے بڑے پہلوانوں کو لے کر آئے تھے کہ جب عباس آئیں گے تو یہ بڑے سورما عباس کو گھیریں گے، لیکن حسین نے عباس کو بالکل لڑائی کے لیے مجبور کر دیا کہ کتنی کرنی ہے اور کتنی نہیں، بس اتنی شجاعت دکھانا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے علی کے بیٹے ہو، اور ذمہ داری بڑی یہ ہے کہ مشق بھر کے لانا ہے۔ حسین نے بتایا میں نے اپنی طاقتوں کو تقسیم کر دیا، اب دیکھو میں کیسے فتح پاتا ہوں، اب دیکھو میں کیسے فتح پاتا ہوں۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو، کوئی جملہ ضائع نہ ہو، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ محمد، حنفیہ، عبداللہ ابن جعفر، مسلم ابن عقیل، اتنے جہاں تیدہ بڑے بڑے سورماؤں کو لے کر حسین آئے گا تو فتح پائے گا۔ تم نے میرے بچوں کی لڑائیاں کہاں دیکھی؟ تم نے میرے بچوں کو کہاں لڑتے دیکھا؟ حسین چاہتے تھے، دیکھیے منزل ایسی ہے کہ سمجھانا پڑ رہا ہے، جب بزرگ ہوتے ہیں تو بچے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی چیز کا مظاہرہ کرتے احتراماً، کسی بھی چیز میں لے لیجئے، کوئی استاد سوزخانی کا آ جائے، کوئی نوا خان بڑا آ جائے تو جو چھوٹے چھوٹے پڑھنے والے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اب یہ آ گئے، ان کے سامنے کیا فن کا مظاہرہ، نہیں سمجھے۔ حسین کو معلوم تھا میرے بچے لڑیں گے، کوئی ضرورت نہیں محمد حنفیہ، کوئی ضرورت نہیں عبداللہ ابن جعفر، اب اونو محمد لڑیں گے، عبداللہ ابن جعفر کی جگہ اب مسلم کی جگہ ان کے بچے لڑیں گے، محمد حنفیہ کی جگہ قاسم و علی اکبر لڑیں گے، اور پھر دیکھنا شجاعت کیا ہے اور جان کسے کہتے ہیں۔ 14 ہی برس کے تو تھے قاسم، 14 برس کے، اور 14 پورے نہیں ہوئے تھے، اور تمام مقاتل یہ لکھتے ہیں چاند کا ٹکڑا سب اس پہ متفق ہیں، اتنا خوبصورت نہیں دیکھا گیا تھا کوئی شہزادہ، چاند کا ٹکڑا۔ اب شجاعت کا مظاہرہ، حسن مجتبیٰ کا بیٹا، علی کا پوتا۔ اب دیکھیے صفین میں علی جب میدان جنگ میں گئے تو ایک کرتا پہن کے گئے، مالک اشتر نے کہا زرہ پہن لیجئے زخم آ جائے گا، کہ علی اس دن کے لیے زندہ نہ رہے، جب اس کے اوپر وار ہو جائے۔ آج تک میدان جنگ میں کوئی سامنے سے علی پہ وار نہیں کر سکا۔ مالک پہلی بار تو آئے تھے علی کے ساتھ یمن سے، پرانی لڑائیوں تو دیکھی نہیں تھی، اصول سے واقف نہیں تھے، کب پشت پہ اگر کوئی وار پڑ گیا کہ جیسے علی سامنے دیکھتا ہے ویسے پیچھے دیکھتا ہے، نہ سامنے سے کوئی آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، کسی ایک کرتے میں جنگ کروں گا۔ بات تو جب تھی کہ علی کی طرح تلوار چلائے، نہ تیروں سے ڈرے نہ نیزوں سے ڈرے، تو حسین نے قاسم کو زرہ نہیں پہنائی۔ یہ ہے شجاعت کی وہ منزل، ایک کرتا پہنایا، چونکہ دولہا بنا دیا تھا، زرہ پہناتے تو دولہا کا لباس چھپ جاتا۔ ایک ایک لفظ قیمتی ہے میرا، آخر تک مصائب میں ایک ایک لفظ ریسرچ کا ہے، 3 جلدیں قاسم پر لکھ چکا ہوں، شہزادے پر 3 جلدیں موجود ہیں، پہلی جلد، دوسری جلد میں شادی ہے، تیسری میں مہنگی ہے، پہلی میں سامان حیات ہے، ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں۔ لوگوں نے شہزادے قاسم کو ابھی سمجھا نہیں، اور حالات بیان کرنے میں لوگ کنجوسی کرتے ہیں، میں آپ کو سناتا ہوں۔ ابھی تو 14 برس کے ہیں، اس سے بھی چھوٹے تھے، مدینے میں ایک باغ میں کھیل رہے تھے، 5-6 بڑے بڑے اپنے دور کے عالم آ گئے، اور انہوں نے آتے ہی کہا یہ آپ کے خاندان کا کیا دعویٰ ہے کہ آپ لوگ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں؟ تم لوگوں کو شک کیوں ہے؟ کہ عقل میں نہیں آتی کہ علی 40 جگہ کیسے تھے؟ ایک بار قاسم نے کہا آگے دیکھو، اب جو دیکھا تو دور تک قاسم قاسم قاسم، تو دائیں دیکھو قاسم قاسم قاسم، تو بائیں دیکھو قاسم قاسم، اب پیچھے دیکھو قاسم، تو اوپر دیکھو قاسم 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 قاسم۔
نہیں سمجھے، بیٹھے رہ گئے، بیٹھے رہ گئے۔ دوسری دل میں بھی پڑھنا، چاروں طرف میلوں تک قاسم 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 کا اس طرح علی ہر جگہ پہنچتے ہیں۔ جس نے یا علی کہا وہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، یہاں بھی، میں ان کا پوتا، پوتا دلیل دے دادا کے لیے۔ آپ یہ کہتے ہیں جہاں بھی دعا کرو رزق مل جاتا ہے، یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ آپ کے وسیلے سے رزق کیسے ملتا ہے؟ کہ دیکھو ابھی ملتا ہے، کیا کھانا ہے، کیا کھانا ہے؟ کہ تازہ کھجوریں، فصل نہیں ہے، کہ دیکھو درخت کی طرف کھجور ہے، برسنے لگا۔ یہ ہے شہزادہ قاسم، یہ ہے شہزادہ قاسم۔ اور کہاں مجال میری کہ میں دردناک مناظر آپ تک دکھا سکوں اور پہنچا سکوں۔ ام فروا نے خواب دیکھ لیا، ایک چمن زار ہے لیکن بیچ میں ایک بڑا سا سرخ پھول کھلا ہوا۔ ام فرما نے چاہا اسے توڑ لیں کہ تیز ہوا آئی اور وہ پھول بکھرا اور پنکھڑیاں ہوا میں پھیلنے لگی، اور ماں دوڑ دوڑ کے ایک ایک پنکھڑی اٹھاتی جاتی ہے۔ کیا سنا؟ مصائب ابھی نہیں پڑھ رہا، صرف واقعات پڑھ رہا ہوں، مصائب پڑھوں گا 10 منٹ کے بعد۔ امام حسین سے کہا یہ خواب دیکھا ہے۔ امام حسین نے کہا صبر کرو، صبر کرنے والوں کا پایہ بلند ہے، اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ہاں وہ پھول بکھر گیا، منظر میری نگاہوں میں آ گیا۔ چھوٹے سے تھے گود میں، کچھ کبوتر سفید اڑتے ہوئے آتے، دیوار پہ بیٹھ جاتے۔ ماں پیار سے کہتی، جب کبوتر گونجتے تو ماں قاسم سے کہتی یہ پرندے دیکھو۔ چونکہ بچپن سے ماں نے پرندے دکھایا تھا، جب بڑے ہوئے تو صبح جب اٹھتے پہلا کام یہ کرتے پانی بھر کے برتن میں رکھتے، کچھ دانہ ڈال دیتے، کبوتر سارے اتر آتے۔ قاسم کے قدموں کے چاروں طرف پیار سے کبوتر گونجتے رہتے، یہاں تک کہ قاسم 14 برس کے ہو گئے۔ سفر شروع ہو گیا، رات کو گئے۔ محمد حنفیہ سے کہا چچا کچھ پرندے صبح آتے ہیں میرے صحن میں ان کے لیے پانی رکھتا ہوں، میں ان کے لیے دانہ رکھتا ہوں، میں چلا جاؤں گا، ان کی کون رکھوالی کرے گا؟ کہ بیٹا نہیں گھبراؤ، میں روز تمہارے گھر جاؤں گا، انہیں پانی بھی دوں گا، انہیں دانہ بھی دوں گا۔ قافلہ چلا گیا۔ دوسرے دن محمد حنفیہ گئے، قاسم کے گھر کو کھولا، دانہ لے کے بیٹھے، پانی بھی لے کے بیٹھے، نہ آنا تھا، وہ پرندے نہ آئے۔ محمد حنفیہ روز جاتے رہے مگر پرندے نہ آئے، عرصہ گزر گیا مگر پرندے نہ آئے۔ ہاں ایک دن سنا گیا کہ ایک پرندہ قبر نبی پہ آیا ہے، مگر ہے تو سفید مگر خون میں نہایا۔ شہزادہ قاسم رخصت ہوئے اور میدان جنگ میں آئے، آ کر رجس پڑھا، اور رجس پڑھنے سے پہلے رک رہا ہوں، ایک ایک چیز روک روک کے سمجھاؤں گا۔ یہ شعار ہے آل محمد کا کہ جو خراب نسل کا ہو اس کی نشاندہی کریں، یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ یہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کربلا میں 5 مقامات ایسے ہیں کہ 5 ہستیوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلا قاسم کا بتا رہا ہوں، میدان میں پہنچتے ہی دیکھا عمر ساتھ سونے کی چھتری کے نیچے ہے اور چاروں طرف مشقیں لیے ہوئے، ہاتھ میں جام لیے ہوئے، پانی کے کھڑے ہوئے ہیں، اور عمر ساتھ سائے میں ہے۔ پہنچتے ہی ایک بات للکارا، او پسرے ساتھ، او پسرے ساتھ، ارے او ولد الزنا، تجھے شرم نہیں آتی؟ میرا چچا دھوپ میں ہے اور تو سائے میں ہے۔ میں نے لکھ دیا ہے کتاب میں، سارے مقاتل میں لکھا ہوا۔ اس کے آگے جن جن لوگوں نے کہا، ہرملہ کو امام حسین نے کہا، یزید کو جناب زینب نے کہا، سید سجاد نے یہ کلمہ کہا، عبداللہ ابن حسن جو امام حسین کی گود میں شہید ہوئے انہوں نے اس کلمے کو کہا۔ یہ ضروری تھا بتانا
تاکہ قیامت تک پاکیزہ نسلوں کا اور گندی نسلوں کا فرق پتہ چلے. اور پھر وہ وقت آیا کہ بعد قاسم نے تلوار نکالی اور یہ کہا کہ سنو، ایک ایک نہیں، سارے لشکر مل کر آئے. کہ تم بڑے طاقتور ہو، سارے لشکر مل کر آئے. آگے کی پلٹنیں بڑھی، حسن کے بیٹے کی تلوار چلی. اب جو تلوار چلی تو کبھی ادھر آتی تلوار اور کبھی ادھر جاتی تلوار. ایک بار بھی قاسم نے سپر نہیں لی، تلوار چلاتے ہوئے بڑھتے گئے یہاں تک کہ عمر سعد کے لشکر کو پیچھے ڈھکیل دیا اور پھر جہاں کھڑے تھے وہیں واپس آئے. بھیجو بھیجو اگر کوئی بہادر ہے. جو آگے کی صف میں تھے اور جن کی لاشیں گری تھی خوف زدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے. اب کوئی آگے نہیں بڑھتا. دوڑ کر کسی نے بڑے بڑے پہلوانوں کو اطلاع کی، کیا پریشانی ہے؟ پسر سعد نے کہا ارزق کو بلاؤ، ارزق شانی کو بلاؤ. اس نے کہا کیا عباس آئے ہیں؟ اس کو معلوم تھا کہ جب عباس آئیں گے مجھے بلایا جائے گا. سردار بلا رہا ہے. پہنچا، کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ ایک لڑکا ہے 14 سال کا، اسے جا کے قتل کرو، اس کا سر کاٹ کے لاؤ. کہا تو میرا نام بٹھانا چاہتا ہے؟ میں بڑی بڑی لڑائیاں لڑا ہوا ہوں، اتنا نامور پہلوان ہوں، میں ایک بچے سے لڑ کر اپنا نام و نشان مٹا لوں؟ جب عباس آئیں گے تو دیکھا جائے گا. سارے اس بچے نے سارے لشکر کو ہلا دیا ہے. تو کیا سمجھ رہا یہ بچہ ہے؟ خود پسر سعد نے کہا یہ ہاشمی جوان ہے، تجھے اس کی تلوار کا لوہا نہیں معلوم اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہے. کہ دیکھ تم مجھے بدنامی کی راہ پر مت لے جا. میرے 4 بیٹے ہیں، اس میں سے ایک بیٹا جائے گا اس کا سر کاٹ کے لائے گا. چاروں بیٹوں کو ارزق نے بلایا اور بڑے بیٹے سے کہا جا اور جا کر اس کا سر کاٹ لا تاکہ پسر سعد سے تجھ کو انعام ملے. وہ آیا، قاسم نے اس کی طرف دیکھا اور پھر لشکر کی طرف دیکھا، پھر لشکر کی طرف دیکھا. یہ پہلا وار نہیں کرتے، اس نے آتے ہی نیزے کا وار کیا. قاسم نے تلوار اٹھائی، نیزے کو آدھا کاٹ دیا. جب اس کا نیزہ کٹا تو اس نے تلوار نکالی. جب اس نے تلوار نکالی قاسم نے 2-3 بار اپنے گھوڑے کو کعبہ دیا اور پھر سامنے آتے تھے، کعبہ دیتے اور پھر سامنے آتے. ایک بار اس نے وار کیا، جب وار کیا قاسم کا گھوڑا ہٹا. جیسے ہی گھوڑا ہٹا ایک بار آگے بڑھ کر قاسم نے دیکھا اس کے بڑے بال کھوج سے نکلے ہوئے. آگے بڑھ کر کلائی میں اس کے بالوں کو پکڑا، گھوڑے سے اٹھایا. تم سلامت رہو، تم سلامت رہو. ابھی فضا میں تھا کہ آگے گھوڑے کو دوڑا کر قاسم نے اس کے بیچ سے آدھا ارزق کا پہلا بیٹا مارا گیا. آنکھیں اندھیر ہوئی. فوراً دوسرے بیٹے سے کہا اب تو جا. جب وہ آیا قاسم نے کہا تو بھی اپنے بھائی کے پاس جانا چاہتا ہے؟ جانا چاہتا ہے. اس نے آتے ہی نیزے کا وار کیا. بھائی میری طرف دیکھنا. اس نے نیزے کا وار کیا. قاسم نے اس کے نیزے کی آنی کو انگلی میں ایسے نیزے کی آنی کو لے کر اور دونوں انگلیوں کو بند کیا اور اس کے بعد گھمانا شروع کیا. جیسے جیسے گھمایا ایک بار گھوڑے سے گرا دیا. کلائی موڑ کے قاسم نے بتایا علی نے خیبر کا دار. جیسے ہی اس کی لاش گری ارزق نے غصے میں تیسرے بیٹے سے کہا تو جا اور نام کما
اس کا سر کاٹ کے لیا. تیسرا آیا پرچم لیے ہوئے آیا, غرے میں آیا, غرور میں آیا. قاسم نے پرچم دیکھا, پرچم کو دیکھا اور ایک بار کہا اسی جال میں مچھلی پھنسے گی. اب دیکھیے گا وہ پرچم لیے ہوئے, اب ہوا کا رخ دیکھیے گا, جدھر ہوا ہوگی پرچم ادھر اڑے گا, جدھر رخ ہوگا پرچم ادھر مڑے گا. قاسم نے ہوا کی رخ پہ اپنے گھوڑے کو کعبے پہ لگایا. اب کعبہ سمجھنے کے لیے جب میرا ذوالجناح آتا ہے, اس میدان میں بھی شام کو آیا تھا, جو ابھی برآمد ہو رہا ہے, ہمارا ذوالجناح سقی بادشاہ یہاں آ کے دوڑتا ہے تو اس کو کعبہ دیا جاتا ہے, بیچ میں ایک لکڑی باندھ کر رسی باندھی جاتی ہے, اس کے گرد دائرے میں گھوڑا دوڑتا ہے, اسے کہتے ہیں کعبہ. جب دائرے میں دوڑے گا تو کعبہ. قاسم نے جس رخ ہوا تھی اس رخ پہ گھوڑے کو کعبہ دینا شروع کیا. اب تعاقب میں وہ بھی تعاقب میں قاسم کے پیچھے گھوڑے کو کعبے میں دیے ہوئے, تو علم سیدھے جانے اڑ رہا ہے ہوا کے رخ پہ. ایک بار قاسم نے دائرہ بناتے بناتے گھوڑے کو ایک دم الٹا کیا اور دوسرے رخ پر, اب جو دوسرے رخ پہ کیا تو اس کا جو پرچم تھا وہ اس سے لپٹنے لگا. جیسے جیسے لپٹا ایک بار قاسم نے وار کیا, طول کا وار, آدھا ادھر آدھا. اب چوتھا بیٹا چلا, چوتھا بیٹا آیا اور قاسم کے مقابل آیا, رجس پڑا. غور کیجئے گا, چوتھے نے غصے میں تین بھائیوں کی موت پر آ کر بے ادبی کی, یعنی زبان سے کچھ ایسے کلمات کہے جو نبی اور علی کے شان کے خلاف تھے. قاسم کو جلال آیا, جلال آیا کہ زبان سے کیا بکتا ہے. ہتھیار اٹھا, اس نے تلوار اٹھائی, وار نہیں پڑا. اس نے نیزہ اٹھایا, نیزے کے جواب میں میری طرف دیکھنا, اس نے کیا کہا تھا؟ دہن سے کچھ کہا تھا. قاسم نے نیزے کا وار کیا, قاسم کا نیزہ اس کے دہن کے اندر گیا. سن لو پھر نعرہ لگانا, دہن کے اندر گیا. جب نیزے کو کھینچا تو زبان کٹی ہوئی, اور پھر قاسم کا شکار تھا, وہ بھی دو ٹکڑے ہوا. ارزق بیٹوں کے غم میں اندھا ہوا, لوہے میں نہایا ہوا, خرافات بکتا ہوا, میدان جنگ میں آیا. کہا اگر کچھ ہنر آتے ہیں تو ہنر دکھا, بکنے سے کیا فائدہ. رجس پڑھنا ہمیں بھی آتا ہے. اور ایک بار قاسم نے رجس پڑھنا شروع کیا. جو پہچانتا ہے وہ پہچان لے, میری دادی فاطمہ زہرا ہے, سیدہ نساء العالمین ہے, فخر مریم ہے, فخر آسیہ ہے. میرا دادا علی مرتضیٰ ہے جو فخر موسیٰ ہے, جو فخر عیسیٰ ہے. میرا چچا وہ ہے جو صابروں کا صابر ہے. میرا باپ حسن مصطفیٰ ہے. میرا پردادا ابو طالب ہے. میرا جد محمد پیغمبر محمد مصطفیٰ ہے جس کو آسمانوں پر معراج ہوئی. جو عرش پر معراج میں گیا, کیا فصیح اور بڑی خطبہ پڑھا, اور اس کا غصے میں یہ عالم کہ بل کھا رہا ہے. قاسم کے مقابل یہاں حسین کے ہاتھ اٹھ گئے دعا کے لیے. ہاں قاسم نہ رہیں گے پروردگار, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نامور پہلوان ہے, میرا قاسم فتح پائے. قاسم کی لڑائی عباس بھی دیکھ رہے تھے, علی اکبر بھی دیکھ رہے تھے, اور عباس کا جوش میں یہ عالم کہ بار بار گھوڑے کو بڑھا کر قریب آتے, قریب آتے. اور جب حسین بڑھتے تھے تو قاسم سلام کر کے کہتے چچا آپ وہیں رہیے, زحمت نہ کیجئے. کبھی عباس سے کہتے مسکرا کر چچا آپ نے لڑائی دیکھی. کبھی بھائی علی اکبر سے داد لیتے. ہاں قاسم کو داد دینے والے عباس جیسے شجاع, علی اکبر جیسے بہادر, حسین جیسا شجاع. مگر جب حسین لڑے تو دائیں بائیں پکارتے تھے قاسم ہماری لڑائی کوئی نہیں دیکھ رہا. علی اکبر اللہ اکبر. عزت مقابل آیا, اس نے تلوار کا وار کیا, نیزے کا وار کیا, اس نے بھالے کا وار کیا, اس نے گرز کا وار کیا. ہر وار کو
قاسم نے تلوار سے کاٹ دیا، تلوار سے کاٹ دیا۔ اور ایک بار قاسم نے کہا اتنا بڑا پہلوان ہے تو، اتنا بڑا پہلوان ہے اور تیرے رکاب کا ٹنگ کھلا ہوا ہے۔ ٹنگ تو کھلا ہوا تھا، اب جو جھک کر دیکھا وہ جھکنا تھا ارزق کا کہ قاسم کی تلوار چلی اور دو ٹکڑے ہو کر ارزق گر گیا۔ قاسم فتح یاب ہوئے۔ قاسم نے لڑائی کا ہر اصول بتایا، سمجھایا۔ میدان جنگ میں ایک طریقہ لڑائی کا یہ بھی ہے کہ ہوش و حواس قائم رہیں، یعنی سامنے والے کو یہ معلوم ہو کہ اگر آدمی سامنے کا یہ کہتے دیکھو وہ آ رہا ہے تو اس کے معنی کچا ہے لڑنے والا۔ ارے قاسم نے بتایا کہ تو اگر مرحب ہے تو میں علی ہوں۔ توجہ کیا؟ یعنی ہوش و حواس باقی نہیں تھے ارزق کے، اور قاسم آخر وقت تک ہوشیار تھے میدان جنگ میں۔ جب پسر سعد نے دیکھا کہ قاسم فتح پر فتح کرتے جاتے ہیں تو ان نیزے والوں کو بلایا جو خاص طور سے بلائے گئے تھے، اور ان کا طریقہ لڑائی کا یہ تھا کہ دور سے 1 میل سے دائرہ بناتے تھے اور پھر دائرے سے سمٹتے جاتے دائرہ چھوٹا ہوتا جاتا اور نیزے کیا رخ اس کی طرف ہوتا جسے مارنا ہوتا تھا۔ وہ بھالے والے، وہ برچھیوں والے قاسم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ لیکن ایک بات بتا دوں کہ کسی بھی مجاہد کے لیے یہ نہیں ہوا، صرف 2 کے لیے ہوا، ایک قاسم اور ایک امام حسین۔ اور وہ کیا ہوا؟ عباس کے ساتھ ایسا نہیں ہوا، علی اکبر کے ساتھ نہیں ہوا۔ وہ کیا ہوا کہ چاروں طرف سے اتنے پتھر مارے جا رہے تھے، اتنے پتھر قاسم کو مارے جا رہے تھے۔ تلواریں اپنی جگہ، نیزے اپنی جگہ، پتھر مارے۔ اب بتاؤ 14 سال کا شہزادہ، یہ ہوا ہے ظلم۔ چونکہ میدان کے فاتح تھے قاسم تو غصہ بہت تھا لشکر یزید کو، تو کہتے ہیں جب قاسم کی پشت پہ نیزہ لگا اور گھوڑے سے گر گئے تو سواروں نے ایک دوسرے کو یہ حکم دیا کہ ادھر والے ادھر دوڑتے ہو